کیا شان ہے میرے آقا کی، نبی علیہ السلام کی، کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، نوزائیدہ مسلمان ہوا، نیا نیا مسلمان ہوا، شخص آیا نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں اور ان کی مجھے شادی کرنی ہے، کچھ مدد فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ، عثمان کے پاس چلے جاؤ، بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے کہو کہ کوئی تمہیں عطا کر دے، وہ تمہیں کر دے گا، تمہارا مسئلہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے پاس وہ بندہ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، عثمان غنی نے اس نے کچھ مانگا، آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کو 4 درہم دے دیے۔ اس نے وہ 4 درہم ہاتھ میں لا کے آقا علیہ السلام کو دکھائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عثمان نے تو 4 درہم دیے ہیں، 4 درہم میں میری 2 بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اب حضور سے سوال کیا ہے، کیا رسول اللہ کیسے ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا تم نے عثمان سے کیا کہا تھا؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو حضور فرماتے نہیں، اب جا کے تم کہنا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، حضور کے نام پہ کچھ دے دو۔ سبحان اللہ۔ اب عثمان کے پاس گئے، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، رسول اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے۔ حضرت عثمان غنی نے بیت المال کا دروازہ کھولا، ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے کہا جو چاہیے لے لے، جتنا تیری ضرورت ہے لے لے۔ اس شخص نے اپنی بوری بھری سامان لیا، باہر نکل آیا۔ جب باہر نکل آیا تو کہنے لگا عثمان غنی سے ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ تو کہنے لگا وہ شخص کہ مجھے یہ بتائیے جب میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کے نام پہ دے دے تو آپ نے 4 درہم دیے، میں نے کہا رسول اللہ کے نام پہ دے دے تو آپ نے اتنی جھولی بھر دی ہے، آخر فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تو اس وقت بھی تھا جب کعبے میں مشرکین بت پرستی کرتے تھے، اللہ تو اس وقت بھی تھا جب کعبے میں مشرکین بت پرستی کرتے تھے، یہ تو ہمیں رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ ہے کون، اللہ ہے کیا، کعبے کو غلاظت سے رسول اللہ نے نپٹایا، اس کو صفائی رسول اللہ نے کی، یہ سارے کرم تو رسول اللہ کے ہیں، یہ اس رات تک پہنچایا ہمیں رسول اللہ نے، تو رسول اللہ وہ وسیلہ ہے، اسی لیے میرے دل اور جان رسول اللہ کے نام پہ قربان ہے، تو اگر میری جان بھی مانگتا تو اس وقت میں تجھے عطا فرما دیتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا نام ہے، خود نبی علیہ السلام کا دربار ایسا ہے، آقا علیہ السلام کا دربار ایسا ہے کہ جب یہ آیت ہوتی نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، تو آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب یہ آیت اتری نا تو پتہ کیا ہوا؟ ابلیس لعین رسول اللہ کے دربار میں آ گیا، شیطان رسول اللہ کے دربار میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تو عالمین کے لیے ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اس تمام عالمین میں عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالمین کے اندر آپ رحمت عالمین کے لیے، اور اس عالمین کے اندر میں بھی ہوں، مجھ سے باہر تو نہیں ہوں، تو میرے لیے کیا رحمت ہے؟ ابلیس پوچھ رہا ہے جو ازلی ابدی بخت ہے، وہ پوچھ رہا ہے میرے آقا سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ آپ میرے لیے کیا رحمت ہیں؟ حضور نبی کریم نے فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی امتی مجھے پر آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے پڑتے ہیں، مجھے فرشتوں کی طرف سے 3 گز مارے جاتے ہیں اور مجھ پر 3 بار لعنت کی جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کرم کر دیں کہ مجھے پڑے تو کوڑے لعنت تو ہو مجھ پر لیکن ایک بار ہو 3 بار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے عطا فرما دیا، اب میرا کوئی امتی پڑھے گا نا ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ تو تجھے ایک ہی مار پڑے گی، 3 نہیں پڑے گی۔ جب وہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو تجھے ایک ہی بار مار پڑے گی، 3 نہیں پڑے گی۔ جو مار پڑتی نا تبھی وہ دور چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تبھی بندے کا دل عبادت کو چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم نماز بھی تعوذ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور قرآن بھی تعوذ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تعوذ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، تو انہیں پھر جو ہے نا رب سے اس مسئلے پہ جھگڑنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا نہیں چاہیے انہیں رب سے جھگڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب 30 سے بارے میں قرآن شریف میں فرما رہا ہے
کہ حبیب جب کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آئے تو اسے جھڑکا نہ کرے، وہ جو مانگے عطا کر دے، اسے جھڑکا نہ کرے، وہ جو مانگے عطا کر دے۔ یہ رب کا حکم ہے کہ جو بھی آ جائے آپ کے دروازے پہ آپ اسے عطا کر دیا کریں۔ تو اب سائل نے جانا کہاں ہے؟ سائل نے، مانگنے والے نے جانا کہاں ہے؟ جہاں سے ملنا ہے۔ اور پھر خود بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یؤتی انما، اللہ یؤتی انما انا قاسم، اور میں ہی بانٹنے والا۔ انما جو سیگا ہے میں ہی، انما مطلب میں ہی، انا قاسم میں ہی بانٹنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی قاسم ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں نا، کریم ایسا میلہ ہے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ مفلسو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ اے مفلسو تمہارا دل اضطراب میں کیوں ہے؟ مفلسین کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی دربار وہ بارگاہ ہے، رسول اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس پر مفلس چلا جائے، کوئی مفلس چلا جائے۔ مفلس تو مفلس ہے، وہ تو امتی ہے نا۔ ارے غیر امتی ہو، غیر امتی ہو، حضور کے دربار میں چلا جائے۔ پیچھے سے بچے نے سوال کیا تھا، ماں نے کہا تھا جانا نہیں اس کے پاس، ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے، صرف حوالہ دے رہا ہوں میں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ بچہ اپنے چچا کے پاس گیا، چچا نے دھتکار کے بھیج دیا، بچہ آگے رونے لگا، کہنے لگا کہ ماں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس شہر میں ایک محمد نامی شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، کوئی نا امید اور نامراد نہیں آتا، میں اس کے پاس تیرے لیے کپڑے مانگنے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا مت جانا بیٹا، وہ ایسا ہے جو اسے ایک بار دیکھ لے وہ اپنا دین دھرم چھوڑ دیتا ہے، اس کے پاس مت جانا۔ ماں نے منع فرما دیا، نہیں ماں میں اس کو آگے سے دیکھوں گا ہی نہیں، میں اس کے آگے جاؤں گا نہیں، میں اس کے پیچھے سے سوال کروں گا، میں پہلے شرط طے کروں گا، دینا ہے تو دے ورنہ مت دے، لیکن یہ میں تجھے دیکھوں گا نہیں، تیرا دھرم اختیار نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تو چلے جا۔ بچہ پیچھے سے گیا، پیچھے سے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جیسا عرب کا قاعدہ ہے کلام کرنے کا، اے محمد ابن عبداللہ، پکارنے کے لیے نام ہی لیتے نا کسی کا بھی، تو وہ تو بے ایمان لے کر نہیں آیا تھا بچہ، تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میری ماں کی قمیض پھٹ گئی، مجھے ایک قمیض چادر کی ضرورت ہے، میرا کوئی دینے والا نہیں ہے شہر میں، لیکن یہ سن لیں آپ، پہلے سن لیں، پیچھے سے بات کہہ رہا ہے وہ کہ میں آپ کا دھرم اختیار نہیں کروں گا اور میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھے وہ آپ کا دھرم چھین لیتے ہیں، اس کو صحابی کر دیتے ہیں، صحابی نہیں صحابی، صحابی اسے کہتے ہیں جو اپنا دین بدلتے ہیں، تو اسی لیے اصحاب کو اصحابی کہا جاتا ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر ڈالی اور یہ پیچھے پھینک دی، وہ چادر نبی علیہ السلام کے جسم میں موجود اثر سے لگی، دے دی، وہ چادر گھر چلی گئی، ماں نے اوڑھ لی، ماں نے کہا بیٹا دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کلمہ تو پڑھا نہیں۔ جب ماں نے ساری تصدیق کر لی نا تو چادر اوڑھی، انہوں نے کہا بیٹا اس نے تجھ سے کیا بولا؟ انہوں نے کہا ماں میں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا تم چادر لے جاؤ، یہ کہہ کے چادر دے دی۔ انہوں نے کہا بیٹا جس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا، بیٹا میں اس کا نام لینا شروع کرتی ہوں ہاتھ سے، تو جا ایمان لیا، میں اس کا نام لیتی ہوں تو بھی جا اس پر ایمان لیا۔